بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ میری زندگی میں آج تک گزرے ہیں۔ پہلی طرح کے لوگ وہ ہیں جو حکومت کو برا کہتے ہیں، سوسائٹی کو برا کہتے ہیں، اور ان کی زبان پہ ہر وقت بلیمنگ اینڈ کمپلیننگ ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ لوگ کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتے، وہ لوگوں کو پسند نہیں کرتے، سوسائٹی بھی ان کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ قسمت کا بھی رونا روتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی میں ہر چیز بری نظر آتی ہے، ہر چیز نیگیٹو نظر آتی ہے۔ اپنی ناکامیاں بھی وہ حکومت پہ ڈالتے ہیں، سوسائٹی پہ ڈالتے ہیں، اپنی فیملی پہ ڈالتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو زندگی میں خود سوچتے سمجھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے لیے زندگی میں کیا بہتر ہے، اور میں خود سے زندگی میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں، لوگوں کی زندگی میں کیسے ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں۔ وہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں، جیسے وہ راستہ بناتے ہیں پھر لوگ ان کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ جنگل میں ایک شخص اگر راستہ بنائے تو وہاں پگڈنڈی بن جاتی ہے۔ تو میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ملاقات دوسری طرح والے لوگوں کے ساتھ کرواؤں۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں ثاقب اظہر صاحب، جو کہ CEO ہیں انیبلرز کے، اور پاکستانی جیف کا خطاب جو ہے میں ان کو دیتا ہوں۔ السلام علیکم ثاقب صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اچھا ثاقب اظہر صاحب، میں نے آپ کے جتنے بھی انٹرویوز اور گفتگو سنی، وہ بہت زیادہ آپ فوکس کرتے ہیں کہ آپ پیسہ کمائیں، اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اس سے آپ سیل پرچیز کریں، ایکسپورٹ کریں، امپورٹ کریں، اس سے آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کے اپنے آپ کو بہتر کریں۔ تو اتنا پیسہ کما کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں، لائف میں دو ایم ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے صرف پیار چاہیے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یس دیر از اے نیڈ آف لو ایز ویل، جو کہ آپ کو لائف میں چاہیے ہوتا ہے۔ بٹ ایک دوسری چیز ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے ان آرڈر ٹو سروائیو ان ٹو دس ورلڈ۔ تو اس میں ہمارا جو کام ہے کہ ہر بندے کے پاس اتنے پیسے ضرور ہونے چاہیے کہ وہ اپنی ڈیلی لائفز جو ہیں اس کو ایک ریزنیبل طریقے سے رہ سکے، رادر دین جسٹ فوکس آن کہ جی پیار ہے آپس میں ہم لوگوں کا، دیٹس انف، مطلب which is fine, obviously love needs to happen within the families and all that, but the money is also needed in this society where we live. So in order to survive right now جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یہ پچھلے دنوں ہی میں ایک بات کر رہا تھا کہ جو بندہ، جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا لیڈرشپ سکلز آتے ہیں and all that، لوگ ان سوسائٹی میں آپ کو زیادہ پذیرائی ملنا شروع ہو جاتی ہے آج کل۔ انفارچونیٹ، دس از انفارچونیٹ، ناٹ سیئنگ کہ دس از دا رائٹ وے، بٹ وی ہیو ٹو ڈو وٹ دا سوسائٹی از ایکچولی گوئنگ ٹورڈز ان آرڈر ٹو سروائیو ان دس ورلڈ۔ اچھا، جیسا میں نے اپنے انٹرو میں کہا، آپ نے جنگل کاٹا اور راستہ بنایا، کیونکہ یہ فیلڈ پہلے پاکستان میں متعارف نہیں تھی، یا اتنی حد تک متعارف نہیں تھی۔ تو اب آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ اپنی سکسیس سٹوریز دیکھتے ہیں، جب آپ کو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا زیور بیچ کے اور میں نے اپنا روزگار لگایا، میری ماں کا علاج نہیں ہوتا تھا، میں نے وہاں پہ پیسے لگائے، تو یہ آپ کو فلفلمنٹ فیل ہوتی ہے اس سے؟ اوبیسلی یہ ایک بہت بڑی سیلف سیٹسفیکشن ہے، بیکاز بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کہ کیا کیا آپ کو سننا پڑتا ہے لوگوں سے، کئی لوگ بہت مطلب اوبیسلی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو جو ہے ہر دور میں ملتے ہیں آپ کو، بٹ جب پازیٹیونیس آتی ہے تو وہ آپ ساری نیگیٹیوٹی کو بھول جاتے ہیں۔ بیکاز جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندے جو تھے آج سے پہلے کیا تھے اور آج آفٹر فیو ایئرز وہ کیا ہیں، تو اوبیسلی پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ وی جسٹ ناٹ جسٹ تھاٹ اباؤٹ آور سیلف، ایکچولی وی تھاٹ اباؤٹ دا پیپل، جس میں لوگوں کی لائف بھی چینج ہوئی۔ سو یہی ایم کے ساتھ ہم آئے تھے، تو اسی ایم کو جب ہم دیکھتے ہیں فلفل ہوتے ہوئے تو وہ ایک بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ اور یہ آئی اسٹل فیل دیٹس ناٹ انف واٹ وی ہیو ڈن۔ ہمارا ایم ہے کہ ایٹ لیسٹ مطلب آئی واز لوکنگ کہ جی اگر ہم دیکھیں کہ 22 کروڑ عوام ہیں، 22 کروڑ عوام ہیں، اس میں سے کوئی 0.1% مطلب لیس دین 1% کو بھی ای کامرس کا نہیں پتا اس وقت۔ تو ایم یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس 1-2-3% تو لوگ ہوں جو کہ اس بزنس میں آئیں، اس چیز کو جانیں۔ گوگل پہ سرچ کریں،
آپ کو فلپینز، انڈیا، بہت سارے ملکوں کے نام نظر آتے ہیں جب آپ سرچ کرتے ہیں گوگل پہ، ای کامرس سروسز، ورچوئل اسسٹنٹ سروسز. پاکستان کا کہیں نام ہی نہیں ہے. تو یہ ایم تھا ہمارا کہ سکسیس سٹوریز بھی کریٹ کی جائیں، اور دوسرا پاکستان کو اس لیول پہ لایا جائے کہ جب ای کامرس کا نام آئے تو ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی نام ہو، ہم بھی پہلے پیج پر ہوں گوگل کے، ہمارے لوگ بھی سروسز آفر کر رہے ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ بھی ایک قوم ایسی رہتی ہے جو کہ اتنی بڑی انڈسٹری، ہم چوتھے نمبر پر ہیں فری لانسنگ میں، بٹ سٹل اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جتنا ہمیں ڈیزرو ہے. اچھا ثاقب افضل صاحب، آپ کے تقریباً 150 کے قریب انٹرویوز ہو چکی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز نے، سما نے، بڑے ہائی لائٹ، جیو نے، اور مختلف ٹی وی چینلز نے آپ کو انوائٹ کیا بھی اور کر بھی رہے ہیں. اچھا، آپ کی ذاتی زندگی پہ بڑی کم بات ہوئی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کی ذاتی زندگی پہ کچھ ہم اس گفتگو میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں. یہ متھ ایک پائی جاتی ہے کہ جو ایک متوسط گھرانے کا جو شخص ہے، یا جس کی کوئی سفارش نہیں ہے، یا جس کا کوئی ماما کسی پوزیشن پہ نہیں ہے، کس کے رشتہ دار کے بڑی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کا پیسے کمانا سوسائٹی میں اور اس کا ایک بڑا مقام حاصل کرنا اس ملک میں وہ مشکل ہے. پہلے تو یہ بتائیں تھی، اور آپ کا جو گھرانہ تھا وہ کتنا بلینئر تھا، اور کیا کیا سپورٹ تھی آپ کو فیملی کی طرف سے؟ اس میں مطلب ایک تو آپ کو اس کام کے لیے، آپ کو ای کامرس کا کام کرنے کے لیے کسی کی سفارش نہیں چاہیے، صرف اپنی ہی سفارش چاہیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. اب جیسے فار ایگزامپل گیو یو این ایگزامپل، جیسے میں جس اسکول میں پڑھتا تھا، میرے اسکول کی فیس تھی آلموسٹ 100 سے 200 روپیہ پر منتھ، اس طرح کی فیس تھی. وہ ایک بہت چھوٹا سا اسکول تھا، مطلب اس لیول سے ہم نے سٹارٹ کیا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس لیول پہ ہم لوگ آئیں گے. مطلب آپ کو کوئی سفارش نہیں ملی. ایک ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اور اس میں ہم نے 20 سال گزارے رینٹ کے گھر پہ. اور اوبیسلی آہستہ آہستہ جب چلتے گئے تو ایک نالائق اسٹوڈنٹ کے طور پہ ابھرا. شروع میں لائق تھا اوبیسلی کہ مائنڈ تھا ہی نہیں پڑھائی میں، مائنڈ تھا کہ بس کام کرنا ہے تو اپنا کرنا ہے. لیکن پڑھائی میں مائنڈ نہ ہونے کے باوجود بھی آئی کمپلیٹڈ مائی ماسٹرز ان لندن. تو یہ کہ تھا کہ کرنا ضرور ہے. جانے کے لیے بڑے پیسے چاہیے. جی جی. وہ پیسے آپ نے کہاں سے ارینج کیے؟ وہ بھی تھا کہ شروع میں تو تھا کہ کافی ایک بلو دی ایوریج اسٹوڈنٹ کے طور پہ گزاری، لیکن جب فادر ٹک دا منی اینڈ ارینجڈ اٹ سم ہاؤ فرام ویری ہارڈ شپ، تو وہ ایک تھا کہ اب اس پیسے کو جو ہے ایک اچھے طریقے سے یوز کر رہے ہیں. اور وہ پیسے پھر اوبیسلی ساتھ تھے، تو وہاں جا کر پھر یہ تھا کہ واپس جو ہے رہنے کے لیے، رینٹ کے لیے، کھانے کے لیے وہ نہیں مانگنے، ایٹ لیسٹ صرف فیس لے کر ہی جانا ہے. تو وہ 1 سال کا ماسٹرز تھا، ڈیڈ دا ماسٹرز، اور اس کے بعد جو باقی جو رہنے کی چیزیں ہوتی تھیں، کھانے کی چیزیں، وہ میں باہر اور جابس کر کے ہی کرتا تھا. تو یہ کہ اس میں کوئی، اس میں I still don't see کہ سفارش and all that is not really needed. And then obviously جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کام کی عادت ہو جاتی ہے. پھر لائف سٹائل سارا چینج ہوا. مطلب زندگی میں کبھی میں گھر سے اکیلا باہر نہیں رہا تھا، اور obviously I lived there for 15 years. اور اس کے بعد یہی ذہن میں تھا کہ مطلب کچھ نہ کچھ اب ملک کے لیے بھی کرنا ہے، واپس بھی جانا ہے. اوبیسلی ناٹ ریئلی اوپننگ اے چیریٹی اور سم تھنگ، بٹ ایسا کچھ ہو کہ یار آپ اپنا ایکسپیرینس، اپنا بھی کام چلے اور ساتھ ساتھ سوسائٹی بھی کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈیشن ہو. ان کو بچپن پہ کسی نہ کسی نے ضرور سپورٹ کیا ہوتا ہے، اور ریسرچز بھی اس پہ ہوئی ہیں. جب آپ کسی سکسیس کی بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دوست ہوتے ہیں، پیرنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں، یا اس نے کسی سے انسپائریشن لی ہوتی ہے کتاب پڑھ کے یا کوئی لیکچرز. آپ اپنی کامیابی کا جو سہرا ہے کن لوگوں کے نام لے کے ان کے سر آپ کرنا چاہیں گے؟ اوبیسلی یہ کہ جو پیرنٹس ہیں، دیز آر دا بلیسنگ. کہ جب آئی واز ناٹ دا برائٹ اسٹوڈنٹ اینڈ آئی واز ناٹ پرفارمنگ ویل ان ایجوکیشنز اینڈ آل دیٹ، سو ساری سوسائٹی جو تھے، رشتہ دار تھے اور اس طرح کے لوگ تھے، وہ سارے پوچھتے تھے ہمیشہ کہ جی کہ کیا کر رہا ہے آپ کا بچہ. جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ کے رزلٹ سے زیادہ فکر آپ کے سراؤنڈنگز لوگوں کو ہوتی ہے. تو اس صورت میں جو پیرنٹس تھے اوبیسلی وہ سپورٹ بہت زیادہ کی. پیرنٹس ہو گئے ایک، اس کے علاوہ مطلب فیملی. انٹلیکچولی آپ کسی سے انسپائر ہوئے ہو؟ اکثر مطلب میں دیکھتا تھا موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتا تھا یوٹیوب پہ ڈفرینٹ لوگوں کی کہ کس طرح سے اپنے آپ کو اٹھانا ہے اینڈ آل دیٹ. تو وہ ایک کہہ لیں کہ کوئی ایسا نہیں بنایا تھا کہ اس بندے کو ہی صرف فالو کرنا ہے. ملٹیپل لوگوں کو دیکھا
اور ان ملٹیپل لوگوں کو دیکھنے کے بعد جو ایک کہہ لیں کہ ایک سمری کے طور پہ کہا کہ اب آئی نیڈ ٹو کم اپ ان اے وے کہ لوگوں کو انسپریشنس ملے, لوگ سیکھیں ہمارے تجربے سے, ایکسپیرئنس سے. تو وہ ایک جیف سے ملاقات کی خواہش ہے آپ کی؟ ملاقات کی خواہش تو کوئی نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ کیونکہ آپ تو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں نا. نہیں, میں ان کو نہیں, میں بیسیکلی خیر انہوں نے ایک ایسی چیز جو دنیا میں بنائی ہے جو کہ انسٹاپیبل ہے, مطلب دس از انسٹاپیبل. کل 2-3 دن پہلے دیکھ رہا تھا, ہی ایڈڈ $13 billion in one day in his wealth. تو مطلب ان 2026 از گوئنگ ٹو بی 1 trillion worth آف پرسن جس کی اتنی ویلیو ہے. تو مطلب جب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر ون آف دا ٹاپ موسٹ richest person definitely because he will be the ابھی بھی already he is the richest, but وہ 2026 میں اتنا زیادہ آگے آ جائے گا کہ دنیا بہت مشکل سے اس کے قریب بھی آ پائے گی. جب یہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو I am not saying کہ یار کہ یہ میری آئیڈیل پرسنالٹی ہے. what we are saying is کہ یہ بندے نے ایک ایسا پلیٹ فارم کھڑا کیا ہے کہ دنیا جو ہے اب اس سے بینیفٹ لے سکتی ہے, اور دنیا کو چاہیے کہ اگر آپ Amazon تک نہیں محدود رہیں. Amazon actually helps to build the brand. آپ نے برانڈ ڈیولپمنٹ اگر کرنی ہے تو آپ اس جگہ پہ دکان پہلے کھولیں جہاں پہ اس وقت ملینز کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, پھر ڈفرینٹ جگہوں پر آپ کھولتے رہیں. تو یہ کہ ایک انسپریشنز بھی ہے اوبیسلی کہ اٹس مور آف ہی ہیز اچیوڈ سو مچ فار دا ورلڈ اینڈ فار ہمسیلف, بٹ اٹس این انسپریشن فرام فائنینشیل پرسپیکٹو اونلی. آپ کے لائف کے ثاقب صاحب پلیئرز کیا ہیں, ٹاپ 4-5 پلیئرز جو آپ کو بڑی خوشی پہنچاتے ہوں, جس کا آپ کا بار بار کرنے کو دل کرتا ہو, وہ کیا ہیں آپ کے؟ یا آپ بہت زیادہ اپنا وقت کام پہ ہی لگا کے رکھتے ہیں ہر وقت؟ آج کل تو ایسے ہے کہ آئی ہارڈلی سلیپ, مطلب 2-3 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے آلموسٹ, اور بالکل ایسا ہی ہے. مطلب خوشی کیسے ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہماری وجہ سے کامیابی لیتا ہے. دس از ریئلی پلیئر فار اس کہ وی میڈ سم ون سکسیس. بیکاز می ٹائم کیا آپ کا, وہ تو لوگوں کا ہو گیا نا, لوگوں کو آپ می ٹائم اکثر جیسے سنڈے کو کبھی ٹائم مل جاتا ہے تو سنڈے کو اکثر میں اب آج کل جیسے بکس لکھنے کا آج کل میرے ذہن میں آیا ہوا کافی کہ وی نیڈ ٹو رائٹ مور بکس اینڈ آل دس. ریسنٹلی لانچڈ 1 book بٹ نیڈ ٹو رائٹ مور بکس آن اٹ. تو یہ کہ مجھے کام کرنے سے ہی مزہ آتا ہے. ایکچولی موویز میں دیکھتا ہوں, بالکل دیکھتا ہوں. آج کل تو نہیں دیکھ رہا, لیکن یوزلی میں سیزنز دیکھتا ہوں. کوئی سیزن آپ کا فیوریٹ ہو؟ میرا جو اس وقت بیسٹ سیزن ہے, مجھے 2 سیزن لگتے ہیں آج تک میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں. ون از پریزن بریک ہے اور بریکنگ بیڈ. دس از ٹاپ موسٹ فیوریٹ. ان کو میں نے ملٹیپل ٹائم بھی دیکھا. جب میں ٹریولنگ بھی کرتا ہوں میں اس کو ریپیٹ دیکھتا ہوں بار بار. تو یہ کہ یہ ایک اسٹریٹجی پہ بنے ہوئے ہیں, ایک آئیڈیاز پہ بنے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو مشکلوں سے نکلا جاتا ہے. تو یہ دیٹس وائی آئی لائکڈ اٹ. وہ ریگارڈلیس کہ وہ کس طرح سے وہ کرائم اینڈ آل دیٹ ہے, بٹ ایک اسٹریٹجیز کو آپ لرن کرتے ہیں اس میں. اچھا, آپ کی فیوریٹ پلیس کوئی ہو دنیا میں جہاں آپ کا دل کرتا ہے میں بار بار جاؤں؟ Well, obviously, I went to Saudi multiple times, so it's always good to be there. وہ holidays کے لیے بھی اچھی ہے میرے خیال میں, اور دوسری religious perspective میں بھی it's better کہ آپ وہاں پہ بار بار جانے کو تو obviously دل چاہتا ہے. کوئی religious scholar کو آپ پسند کرتے ہو؟ میں اتنا زیادہ religious نہیں ہوں, بٹ یوزلی میں جن کی مجھے تھوڑی سمجھ آتی ہے, جو لاجیکلی بات کرتے تھے, وہ ڈاکٹر اسرار تھے. مجھے کافی ان کی لاجیکلی باتیں لگتی تھی کہ وہ لاجیکلی ایکسپلین کرتے تھے چیزوں کو. اچھا, جب آپ کوئی پروجیکٹ لانچ کر رہے ہو, آپ کا پروجیکٹ سکسیزفل نہیں ہو رہا, کیونکہ بڑی سکسیس پہ ہمیشہ سے بہت زیادہ فیلیئرز رہے ہیں. اچھا, فیلیئرز کو لوگ اسٹڈی نہیں کرتے, لوگ سکسیس کو دیکھ کے اس طرح بننا چاہتے ہیں. یہ آپ بھی اپنی ٹریننگز میں اکثر بات کیا کرتے ہوں گے. اب جب آپ خود کبھی زندگی میں ڈپریس ہوتے ہیں, فرسٹریٹ ہوتے ہیں, تو اس کے کیسے باہر نکلتے ہیں؟ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو رستہ ہے. جیسے ہم لوگ خود بھی بزنس کرتے ہیں اپنا, جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو وہ ہم خود بھی ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک تو ایسا ہوتا ہے جی کہ وہ ٹرینر اور یہ وہ ہے ہی نہیں. ہم ہیں کہ ہم اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ لیٹس ڈو دس ایز ویل آن یور اون, اور جو چیز ہم نے چینج کیا آپ کو بھی چینج کرنی چاہیے. تو اس میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ وی آلسو گیٹ اسٹک آن فیو تھنگس, بٹ اس میں کوئی نہ کوئی الحمدللہ اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہوا ہے کہ وی نو ہاؤ ٹو ریزولو دوز ایشوز. اگر کوئی آ جاتا ہے, کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اٹس اوکے, اٹس اے پارٹ آف دا لائف.
مطلب ہر جگہ پہ فیلئر اور سکسیس ہے. جیسے ہم نے کچھ پروڈکٹس لانچ کی ہوئی تھیں ٹریول ریلیٹڈ کی ہوئی تھی, تو اب آفٹر کووڈ-19 اور کرونا اینڈ آل دیٹ, سو ٹریولنگ واز ریسٹرکٹیڈ, تو وہ کچھ پروڈکٹس جو تھی وہ نہیں چل پائیں, وہ اوبیسلی اس کے ٹرینڈ کم ہو گئے, اس میں فیلئر آئے. تو اٹس اوکے بیکاز وی نیو کہ دس ول ہیپن, بٹ وی نو کہ سسٹم از دیئر, اٹ واز آر مسٹیک, کوڈ بی بیکاز وی نیور پریڈکٹڈ کہ ٹریول دنیا میں ریسٹرکٹ ہو جائے گی. تو لیکن دس از پارٹ آف دا لائف, اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہر جگہ آتے ہیں, مطلب یہ ہوتا رہتا ہے, مطلب کالجز اسکولز اینڈ آل دیٹ, اس میں اکثر جو اچھا, محبت کے نام سے آپ کا چہرہ بڑا بلش کیا ہے, میرے خیال سے آپ کو یاد آئی ہیں, آپ کو کچھ یادیں پرانی. اکثر ہوتا ہے کہ آپ جب وہ ینگ ہو رہے ہوتے ہیں, مرج ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو وہ ایک کالجز اسکولز اور دوستوں میں آپس میں کافی رہتا ہے اکثر, تو وہ ایک رہا کافی, مطلب لیکن اچھا, اب اسٹوڈنٹس کا جو اس وقت دماغ ہے وہ اپنی انرجی, ریسورسز, ٹائم وہ سی جی پی اے پہ لگا رہے ہیں. جی وہ جب سی جی پی اے کی ڈگری اور وہ تھدے لے کے جاتے ہیں وہ سی اوز اور ایچ آر ہیڈس کے پاس, وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ یہ بات نہ کریں جو آپ کر کے آئے ہیں, آپ بتائیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اسکل ڈیولپمنٹ کی کوئی یونیورسٹی یا کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ جو کہ کور ہارڈ اسکلز دے کہ آپ نے یہ کام کر کے پھر آپ کو یہ حاصل ہوگا, کوئی ایسا کوئی پلان ہے آپ کا؟ بالکل ہے, بیکاز یہ بہت بڑا لیک ہے پاکستان میں اس وقت. جیسے آپ دیکھیں 4 سال کی ڈگری کرا دیتے ہیں, 4 سال کی ڈگری میں بیچلرز میں آپ نے تقریباً 30 لاکھ روپے لگ جاتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ, کہیں مطلب اگر بیسٹ یونیورسٹیز دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ. تو اور آپ کو وہ پھر اس دوران میں آپ کی اور بھی تو ایکسپینسز ہیں, بیکاز آپ کما بھی نہیں رہے, لوگوں کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ آپ نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پڑھنا, کام بھی کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا لیک ہے. ہمارا پلان ہے انشاءاللہ کہ ہم ایک اسکل بیس ڈگری کو بھی اناؤنس کریں انشاءاللہ سون, اور ایک اسکل بیسز جو ایسی چیزیں ہوں جیسے چھوٹے چھوٹے اسکلز ہیں, مطلب آپ صرف ای کامرس کی بات نہیں کریں, اور بھی اس کے علاوہ بھی جو اسکلز آتے ہیں کہ آپ نے اگر آپ کے پاس آپ نے اگر سیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل مشینز کیسے چلاتے ہیں, یہ بھی ایک اسکل ہے, اور آپ نے مشینز کو افیکٹولی رن کیسے کرنا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو آج سے جنہوں نے 3 سال کی ابھی ڈگری کی ہے اور وہ سٹک ہیں اس پورے سینیریو میں, ان کی ڈگری نہیں کمپلیٹ ہوئی, وہ کیا کریں گے؟ اگر آپ ابھی ریسنٹ دیکھیں ایچ ای سی کی جو ڈگریز تھیں وہ کتنے % امپلائے ہوئے ہیں آفٹر دا ڈگری؟ 1.5%. 1.5%. یعنی 1 لاکھ میں 1500 لوگوں کو جاب ملی ہے ایچ ای سی والی ڈگری لینے کے بعد. یہ ابھی گورنمنٹ کی ہی رپورٹ ہے. تو ہم آپ خود دیکھیں, باقی یہ پھر رہے ہیں ادھر ادھر, تو بے روزگاری ہے یا کچھ اور یا کچھ, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں نے یہ رپورٹ پڑھی تو آئی واز شاکڈ کہ یہ کیا, مطلب اتنا بڑا گیپ ہے ہمارا, اور کوئی سوچ ہی نہیں رہا اس پہ. صرف اور صرف ہر کوئی ایم کام, بی بی اے, ایم بی اے, ماسٹرز ان کمیونیکیشن, ماسٹرز ان اکنامکس ڈگری کرتے جا رہے ہیں. ڈگری نہ کریں, اچھا, پھر ماسٹرز کر رہے ہیں, پھر ایم فل ہو رہا ہے, پھر پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے. پڑھائی, اتنی پڑھائی کر کے انہوں نے کرنا کیا ہے ویسے؟ مطلب آپ یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ انسٹیٹیوٹ آر ایکچولی جسٹ فار کمرشل پرپز اور سم تھنگ, بٹ پیپل نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون کمرشلزم پہ اس وقت فوکسڈ مزید کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا سیکھنا ہے. مطلب آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ ایک ایسا اسکل لے لیتے ہیں, آپ کو اگر وہ ابھی کام نہیں بھی آتا, بٹ ڈاؤن دا روڈ, ڈاؤن دا لائن آپ کو ضرور وہ کہیں نہ کہیں کام آئے گا. ڈگری از اوکے, بیکاز آپ کو ہو سکتا ہے کل کو باہر جانا پڑ جائے اور جی کہیں جی ڈگری لاؤ پھر پوائنٹس ملیں گے. آپ کو ڈگری چاہیے ہوتی ہے بعد میں بھی ضرور, کہیں نہ کہیں اس کی ویلیو پرائز ضائع نہیں جاتی اوبیسلی, بٹ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اسکل بھی سیکھیں. ابھی میرے پاس کل ایک بچہ آیا ہوا تھا 16 سال کا, وہ کہتا ہے جی کہ میں آج کل میرے اسکول بند ہیں تو میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ بتا رہے ہیں ای کامرس کا. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار 16 سال کا لڑکا ڈرائیور کے ساتھ آیا ہے اور اپنے پیرنٹس سے اجازت لے کر اکیلا, اور وہ اس کے ذہن میں یہ چیز آئی. اور کاش یہ ہمارے ذہن میں آ جاتی, کاش ان لوگوں کے ذہن میں آ جائے جو اس وقت بھی ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی مجھے جو ہے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے یا میں نے ویٹ کرنا ہے اینڈ آل دیٹ. تو مطلب اس کو میں نے بتایا, آپ اس طرح سے اس کو اوبیسلی گائیڈ کیا بیسڈ آن ہز سچویشن, بٹ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ میں کام کروں گا. کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ وہ نہیں کامیاب ہو پائے گا,
لیکن اس کو اتنی ایج سے ہی وہ اس چیز میں لگ گیا. بے شک وہ $10 بھی کمائے, لیکن اس بچے کی نظر میں آ گیا کہ میں نے $10 16 سال کی عمر سے کمانا شروع کیا. اور آپ کی اب کمائی کتنی ہے مہینے کی؟ وہ ٹیکس والا نہیں پڑتے آپ کے پیچھے, نہ نیب پڑے گی, کھل کے بتائیں. نہیں ہے, ابھی میں نے اس کا کوئی حساب نہیں لگایا, کیلکولیشن میں نہیں ہے تو یا اتنی کام ہے. لیکن یہ کہ اس کو میں کیلکولیٹ کبھی بھی نہیں کرتا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا ہو گئے ہیں سم تھنگ. وہ ہے کہ یوزلی کوئی باہر ہیں, کہیں آئے ہیں, آل دیٹ, تو اس طرح سے چلتا رہتا. ٹھیک ہے. اچھا بس آگے صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اب آپ کا پلان ہے آگے اسی کام کو آگے لے کے چلانے کا, کیونکہ ایک خواہش بھی ہے آپ کی کہ یہاں پہ روزگار پیدا ہو, اور کیونکہ ایک بڑی کم انویسٹمنٹ میں روزگار بھی جو ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے یہاں سے. ایک بہت بڑا جو سوال ہے جو ہمیں ملتا ہے کہنے کے لیے, جو ہمارے دوست احباب میں بھی, رشتہ داروں میں بھی, وہ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ روپیہ ہمارے پاس ہے, اس کو کہیں انویسٹ کر دیں. اب اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس آئیں یا ہمارے پاس آئیں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ سب سے پہلے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہم ڈبل شاہ بالکل نہیں ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے ڈبل کر کے دیتے ہیں. ہمارا ایک کرائٹیریا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی آپ یہ 1 کروڑ روپے پکڑیں اور بزنس کریں, 2 کروڑ پکڑیں, اینڈ آل دیٹ. وی ڈونٹ ٹیک اٹ, وی سے کہ یو نیڈ ٹو لرن فرسٹ, تاکہ کل کو جب مسئلہ آئے گا, بیکاز یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے, کوئی مسئلہ آ سکتا ہے اس میں. تو کل کو ہم کہیں مسئلہ آیا تو آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے, بیکاز آپ نے وہ لینگویج کو لرن ہی نہیں کیا. آپ کو یہ نہیں کہہ رہے لرن کر کے امپلیمنٹ کریں, بٹ ایٹ لیسٹ لرن, انڈرسٹینڈ دس سسٹم بفور یو ایکچولی گیو منی ٹو اینی ون. تو ہمیں پیسے لیتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے لرن کریں, سیکھ لیں پہلے, تاکہ ہمارا جو کہ کلچر سسٹم ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا, اور وہ ہم بہت ہی اوائڈ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح سے لوگ بات کریں اینڈ آل دیٹ, بیکاز یہ ہم اس کو بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے ہیں. ہم اگر کسی سے کام بھی کرتے ہیں تو ہم اس کو پوری ایکسس دیتے ہیں, اس کو پورا سمجھایا ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوتا ہے, P&L ہوتا ہے, کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے ایکسپینسز کہاں لگ رہے ہیں, پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. سوائے بینک انٹرسٹ سسٹم کے آپ کو شاید ہی کوئی کہہ سکے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دیں, میں آپ کو اتنے % فکسڈ پروفٹ دوں گا. ہم فکسڈ پروفٹ کی بالکل بات نہیں کرتے. ساقی صاحب اس قوم نے نا بڑے فراڈ دیکھے ہیں, بینکس بھی بھاگے, کمپنیز بھی کچھ بھاگی, جو ایک انٹرنیشنل بزنس کہتے تھے وہ کمپیوٹر پہ ہوتا تھا, چیزیں اوپر نیچے جاتی تھی, اس پہ بھی لوگوں کو بہت فراڈ لگے, فوریکس جس کو کہتے ہیں. تو اب کوئی بھی جب چیز نہیں آتی ہے نا, اچھا پھر MLM سسٹمز تھے, اس پہ بھی لوگوں کے ساتھ ان کے پیسے بڑے مرے. اب کوئی بھی جب نئی چیز آتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں سب سے پہلے شک آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اب کوئی نہ فراڈ کا کوئی سوفسٹیکیٹڈ کوئی نیا طریقہ ہے. آپ کو بھی اس طرح کے سوالات ملتے رہتے ہوں گے. یہ بیسیکلی پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, 2-3 سال سے پتا چل رہا ہے کہ جی ایک دنیا کی بڑی مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ سیلنگ بھی کر سکتے ہیں. ہم پاکستان میں رہ کے, پر دنیا تو کب سے کر رہی ہے, ہم لوگ تو 2011-12 سے کر رہے ہیں, مطلب اس سے پہلے بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ بہت, مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو 1 ٹریلین ورتھ آف مارکیٹ پلیس ہے وہ فراڈ ہے. 1 ٹریلین ورتھ آف مارکیٹ پلیس, وہ بندہ جو کہ اس وقت 1 ٹریلین کی ویلیو رکھنے والا ہے اپنی پرسنلی, وہ فراڈ کا, مطلب کیسے آپ یہ چیز سوچ بھی سکتے ہیں. میں ایک لوگوں کو کہوں گا, اس لیے ہم اس کا آرگومنٹ بھی نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے دس از ناٹ فار یو, اف یو ڈونٹ گیٹ اٹ دین ڈونٹ ڈو اٹ. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے وی آر ناٹ فورسنگ پیپل, آر ایم از ٹو اسپریڈ اویئرنیس. کچھ سمجھ جائے اس کو تو کر لے, نہیں سمجھے تو آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ کریں. ثاقب وزیر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو آپ کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کرے گی, اور دنیا میں جو لوگ چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, چینج کو اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ لوگ دنیا میں زیادہ ترقی کرتے ہیں. پہلے جو ٹریڈنگ ہے وہ فزیکل ورلڈ میں زیادہ ہوا کرتی تھی, اب انٹرنیٹ کے تھرو Amazon, دراز اور جو اس طرح کی ویب سائٹس ہیں اس کے ذریعے بھی ہوتی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں بھی ہے تو آپ ایک مڈل مین کا رول پلے کر کے بائر اور سیلر کو ملا کے اپنی کمیشن لے سکتے ہیں, جیسے پراپرٹی ڈیلرز کرتے ہیں, اور جیسے اور بھی کاروبار میں جو مڈل مین جو اپنی کمیشن رکھتے ہیں, آپ اس میں بھی اپنی کمیشن رکھ سکتے ہیں. چھوٹی سی انویسٹمنٹ میں آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں ثاقب اظہر صاحب کی وجہ سے, اور جو ان جیسے جو اور بھی لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے جو بے روزگاری ہے
وہ پاکستان میں کم ہوگی، زیادہ سے زیادہ پاکستان میں روزگار ہوگا. جیسے کہ ثاقب اظہر صاحب نے کہا، یہ $1 ٹریلین کی جو کمپنی ہے، $1 ٹریلین کا اس کا ویکیوم ہے. تو جو شخص اس میں فل کرتا جائے گا اس میں، وہ اس میں سے کمائی کر سکتا ہے. مجھے یہ سے اس بات کی یہ سمجھ آئی ہے کہ سمندر میں اگر جتنے بھی لوگ مچھلیاں پکڑنے چلے جائیں، اپنے حصے کی مچھلی ان کے ہاتھ ضرور آتی ہے اگر وہ صحیح نیت اور صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ محنت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.